اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ یہ پروگرام انس با قرآن جو مستقل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 84 اور آیت نمبر 85، دو آیت آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کورونا کا زمانہ، ہر طرف انسان پریشان ہے، ہر ایک مضطرب ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اضطراب، بے چینی جب ہو تو اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ وبا آنے کے بعد، اتنی مصیبتیں آنے کے بعد، کیا ہماری عبادت میں کچھ اضافہ ہوا؟ کیا ہمارے خلوص میں کچھ اضافہ ہوا؟ یا ہم جیسے تھے ویسے ہی ہیں؟ یہ ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا حساب کرنا چاہیے، اور اہل بیت علیہم السلام کا توسل، ان کا واسطہ، ان کا وسیلہ قرار دے کر کے پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے کہ پروردگارہ اس بیماری کو، اس وبا کو، جو کہ اس وقت تمام انسانوں کے درمیان پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، پروردگارہ اس بیماری سے تمام انسانیت کو نجات عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقاتل فی سبیل اللہ لا یکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں حکم خدا تھا، منافقین کے بارے میں تذکرہ چل رہا تھا، منافقین کے بارے میں باتیں چل رہی تھیں۔ اب یہاں پر بھی منافقین کی ہی بات ہے، لیکن دوسرے طریقے سے پہلے میں ترجمہ کر دوں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اے میرے حبیب، فقاتلو نہیں آیا، جمع کا صیغہ نہیں، فقاتل، آپ جنگ کیجئے، آپ جہاد کیجئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، جہاد کیجئے۔ وحرض المؤمنین، اور مومنین کو شوق دلائیے، جوش دلائیے، جہاد پہ جائیں، لیکن آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، یعنی امید ہے خدا بند عالم آپ کفار سے آپ کو بچائے گا۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، خدا بند عالم اشد بأسا، بہت ہی قدرت مند ہے، قادر ہے، واشد تنکیلا، اور سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی سے اس طرح سے حکم نہیں ہوا ہے کہ آپ کی امت والے ساتھ نہیں جا رہے تب بھی آپ جائیے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اے میرے حبیب، آپ راہ خدا میں جہاد کیجیے۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد ایک سال میں بہت بڑا بازار لگتا تھا، بہت بڑا میلہ لگتا تھا، بدر صغیر کے مقام پر۔ تو ابو سفیان نے، جو کہ کفار و مشرکین کا سردار تھا، جس کا بیٹا معاویہ ہے، ابو سفیان نے پیغمبر کو وارننگ دیا اور کہا کہ یہاں پہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوگا، سامنا ہوگا۔ پیغمبر نے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دیا کہ
لشکر کفر آ رہا ہے بدر کے فلاں مقام پر، اور وہاں پر سب کو جمع ہونا ہے، جنگ ہے، سامنا ہے دشمن سے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ جب نہیں کوئی آیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کیا ہے؟ فقاتل فی سبیل اللہ، اے میرے حبیب اگر آپ کی امت والے، آپ کے صحابہ، آپ کے مجاہدین آپ کے ساتھ میں نہیں جا رہے ہیں جنگ کرنے، آپ تنہا جنگ کے لیے جائیے۔ لا یکلف الا نفسک، یہ آپ کے لیے اپنی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ نہیں کہے کہ وہ نہیں گیا تو میں کیوں جاؤں، وہ نہیں گیا تو میں کیوں جاؤں، یہ نہیں، یہاں پر حکم خدا ڈائریکٹ پیغمبر کو ہے۔ اور جیسا کہ اس آیت کے شارح نزول میں لکھا ہے کہ صرف 70 آدمی جمع ہوئے، جنگ احد میں ہار چکے تھے، ہارے بھی تھے کس وجہ سے؟ چونکہ رسول اللہ کی بات نہیں مانی تھی۔ رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا تو مسلمان ہارے گا۔ جنگ احد میں ہارے تھے، آج بھی مسلمان کیوں ہار رہے ہیں؟ چونکہ رسول اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں۔ جو جنگ میں ہار جائے گا، ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ ہارنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت نہیں کیا۔ رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو بے بند ہاں، رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو مسلمان ہارے گا۔ رسول نے جن کو خلیفہ بنایا، جن کو جانشین بنایا، جن کو امام بنایا، حکم خدا سے بنایا، آج امت اگر ان کو نہیں مان رہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہار۔ تو یہاں اس جنگ میں صرف 70 لوگ گئے، حکم خدا سے 70 مسلمان گئے، لیکن جنگ احد میں ظاہراً جو مسلمانوں کی ہار ہوئی تھی، ناکامی ہوئی تھی، پھر بھی جنگ احد میں بعد میں آپ نے سنا ہے، پچھلی آیتوں میں بیان ہوا ہے کہ ابو سفیان نے کچھ دور جانے کے بعد پھر ایک پروگرام بنایا کہ تمام مسلمانوں کو ختم کر دے، جو تھوڑے موڑے زخمی بچے ہیں ان کو بھی ختم کر دے۔ حکم خدا ہوا کہ میرے حبیب آپ جائیے ان کے مقابلے کے لیے، اور زخمی لشکر کو لے کر کے پیغمبر گئے، آگے بڑھے۔ اس کا رعب دبدبا اتنا زیادہ ہوا کہ ابو سفیان بھاگا، اور یہ جو جنگ ہونے والی تھی اس کا رعب، جنگ احد کا ہی رعب دبدبا اور اتنا زیادہ تھا کہ ابو سفیان مقابلے کے لیے نہیں آیا، جنگ نہیں ہوئی۔ الا وحرض المؤمنین، اے پیغمبر آپ مومنین کو شوق دلا سکتے ہیں، جذبہ دلا سکتے ہیں، زبردستی نہیں۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، خداوند عالم سخت قدرت والا ہے، اور خداوند عالم اسی طریقے سے سخت عذاب بھی دینے والا ہے اگر اس کی نافرمانی کی جائے۔ آیت نمبر 55 پڑھیں گے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ من یشفع شفاعتاً حسنہ، جو نیک کام کے لیے شفاعت کرے گا، یکن لہو نصیب منہا، اس کو اس نیک کام میں حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتاً سیئہ، جو برے کام میں شفاعت کرے گا، یکن لہو کفل منہا، اس کو اس میں جو برا جو نتیجہ ملنے والا ہے وہ بھی اس کو ملے گا۔ نصیب لفظ آیا ہے نیکی کے بدلے میں، سیئہ لفظ آیا ہے، سیئہ اگر برائی پھیلاتا ہے تو کفل لفظ آیا ہے، یعنی اس کا نتیجہ ملنے والا ہے، اچھا کرے گا تو اچھائی ملے گی، برا کرے گا تو برائی ملے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور خداوند عالم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر خدا کی نگاہ ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے اور اس کے دست میں ہے۔
وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، جو بھی نیک، شفاعت کے معنی کیا ہے؟ شفاعت کے معنی جوڑ قرار دینا، مثلا ایک چیز ہے تھوڑا سا کم ہے، اس میں جوڑ کے بڑھا دینا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، جو شفاعت حسنہ کرے، کیا مطلب؟ یعنی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے کو نماز کی دعوت دے، ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، دوسرے کو روزے کی دعوت دے، ایک آدمی خمس نکال رہا ہے، دوسرے کو شوق دلائے خمس دینے کے لیے۔ اگر اس نیک کام کرنے سے دوسرا شخص نیک کام انجام دیتا ہے تو یہ شفاعت کرنے والا جو دوسرے کو شوق دلا رہا ہے، جو سبب بن رہا ہے کہ دوسرا آدمی نیک کام کرے، یکن لہو نصیب منہا، اس کے لیے نصیب اس میں سے ہے، اس میں سے نصیب ہے۔ اور جیسا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نیکی کے ثواب میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی ہو جائے گی، نہیں، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی نیکی کی ترغیب دینے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ یکن لہو نصیب منہا۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور اگر کوئی برائی کی طرف شفاعت کرتا ہے، یعنی خود جو ہے شرابی ہے دوسرے کو شرابی بنا دے، خود سگریٹ پیتا ہے دوسرے کو سگریٹ، خود جو ہے تریاک بھانگ افیم استعمال کرتا ہے، خود گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، دوسرے کو بھی اس پہ لگائے، اس کی رغبت دلائے۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، برائی کی شفاعت کرے، برائی کی طرف رجحان بڑھائے، یکن لہو کفل منہا، اس کا بھی حصہ اس کو اس برائی میں، اس گناہ میں اسے ملے گا۔ یعنی جس طریقے سے نیکی کی دعوت دینے والے کو، نیکی کرنے والا جو بھی نیکی کرے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا، اسی طریقے سے برائی کی طرف لے جانے والے شخص جو لے جا رہا ہے دوسروں کو، وہ جتنے لوگ برائی کریں گے، سیئ یکن لہو کفل منہا، حصہ اسے ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، خداوند عالم ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، خدا کے سامنے جھکنا، اس کے اوپر بھروسہ کرنا، یہی انسان کا کمال ہے۔ انسان جتنا اللہ کے سامنے جھکتا چلا جائے گا، اللہ اس کو عزت عطا فرماتا جائے گا، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام مرحومین مومنین مومنات بالاخص اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں، اور جو بھی مریض ہیں ان کو شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔